ہمیں خورشید محمود قصوری صاحب جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. عرب اسلامی کانفرنس سب کی نظریں تھیں, ہو گئی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے نتائج کو؟ یہ اچھی تھی, اس میں دو تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو زبان پہلے سے بہت زیادہ سخت ہے, کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی. نمبر دو, گلف کوآپریشن کاؤنسل نے پہلی دفعہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو جوائنٹ ڈیفنس میکنزم ہے اس کو آپریشنل کرنے کے بارے میں انہوں نے کچھ ریفرنسز کیے ہیں. سو اٹس اے گڈ انڈیکیشن کہ اگر وہ دوبارہ کچھ کرے گا اسرائیل, جو کہ وہ کرنے کے کافی قابل ہے, جس طرح وہ سب تمام بین الاقوامی قوانین اخلاقیات کو رد کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے دوبارہ بھی حملہ کرے, کسی اور جگہ پہ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائملی میٹنگ تھی, اور اس کا یہ ریفرنس جو امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اس کا سوال ہے کہ اگر وہ کر دے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے پہلی دفعہ ریفرنس کیا ہے کہ جو ان کی باڈی ہے ڈیفنس کی کوآرڈینیٹنگ باڈی, اس کی بھی کوئی میٹنگ ہوگی. رائٹ. دوحہ اجلاس کے اعلامیے میں عرب ممالک نے یہ کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کریں. ابراہیمک ایکارڈ کے حوالے سے اب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ تو ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے جن کے تعلقات ہیں, اور وہ ہیں یو اے ای ہے, مراکش ہے, بحرین ہے, سوڈان ہے, اور ان میں سے دو تو گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ممبر ہیں, یو اے ای اور بحرین. تو یہ بیسکلی تو انہی کے لیے ہے, باقی تو کم ملک ہے جنہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کو. ہر صورت میں سمجھتا ہے ٹائملی ایک نشاندہی ہے, ایک مناسب وقت آ گیا ہے. بلکہ جو ایجپٹ کے صدر ہیں انہوں نے تو کچھ اس سے بڑھ کے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ پہلا ملک تھا مصر جس نے ان کے ساتھ یہ پیس ٹریٹی کی تھی, جو وار کے بعد 73 وار کے بعد, اور انہوں نے پہلی دفعہ انڈیکیٹ کیا ہے. مطلب انڈیکیشن ایسے ورڈز ہیں, اور انہوں نے اسرائیلی پبلک کو کہا ہے کہ جو بھی ہماری پیس ٹریٹیز تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے بڑے پریشر میں آ رہی ہیں, اور آئندہ تو کوئی پیس اس قسم کا چانسز بہت کم ہو گئے ہیں. تو ایجپٹ کی طرف سے بولنا اہمیت ہے, ایک انڈیکیشن ہے اسرائیل کی پبلک اوپینین کو, چاہے ان کو کرنٹ وزیر اعظم کو ہو یا نہ ہو, کہ مصر بھی بول پڑا ہے جو سب سے زیادہ امریکہ کا اتحادی پرانا رہا ہے اس علاقے میں, اور جو ان کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی ہے. وائٹ ہاؤس میں ان لوگوں کو بلایا گیا ہے, اور وہ امریکن صدور جو ہیں انہوں نے اپنا بہت سا ڈپلومیٹک کیپٹل انویسٹ کیا ہے, جو اسرائیل اور ایجپٹ کا انہوں نے اکارڈ کروائے تھے. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جو تھے وہ اس میں دونوں لیڈر آئے ہوئے تھے, ایجپٹ کے بھی اور اسرائیل کے بھی, اور اس کی طرف اشارہ کرنا ایک امپورٹنٹ بات ہے. سو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہیں کرے گا اب اسرائیل قطر پر. آئی مین کین وی ٹرسٹ دیٹ؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے ٹرسٹ کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پولیٹیکل بیس ہے وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ حد سے زیادہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے, بلکہ اسرائیل جتنی بھی منمانیاں کر رہا ہے, تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, باوجود اس کے اس قسم کے بیان آتے ہیں. آج بھی جب وہ دوحہ کانفرنس کے بعد بھی, بلکہ اس وقت وہاں پریس کانفرنس ہو رہی تھی ان کی پرائم منسٹر آف اسرائیل کی, اور مارکو روبیو صاحب جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, اس وقت بھی کوئی انہوں نے لگی لپٹی نہیں رکھی. انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں بھی بقول ان کے حماس ٹیررسٹ, بقول ان کے ٹیررسٹ ہوں گے. اب یہ کیا خود ٹیررسٹ تھے اسرائیل کے لیڈرز جنہوں نے خود ٹیررزم کو استعمال کیا, اور صرف عربوں کو نہیں یورپینز کو بھی قتل کیا, بشمول انگریزوں کو قتل کیا. وہاں بڑے مشہور واقعات تھے جن میں کئی فوجی برٹش مارے گئے تھے. تو کیا یہ اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھتے ہیں ٹیررسٹ, یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس وقت وہ فریڈم لورز تھے, فریڈم موومنٹ تھی؟ بہر صورت وہ تو ماضی کی بات ہے.
اب یوں ہے کہ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیا میں سرٹن نہیں، میں نہیں سرٹن ہوں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ میرا خیال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے اس سے بدتر پوزیشن ہے کہ ٹرمپ صاحب شاید کر کچھ نہیں سکتے. یہ تو اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہے کہ لوگ کہہ دیتے جی ملے ہوئے ہیں، اسرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ کرے. لگ رہا ہے کہ مجال ہے، لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیوں کی، اب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے بیس کی نہیں بات کر رہا، جو لیڈرشپ ہے جس کو پرانے پریزیڈنٹ بائیڈن تھے اور موجودہ صدر، وہی سمجھتے ہیں ان میں ہمت ہی نہیں کہ ہمارے خلاف ہل سکیں، ان کو بیس ہم لا کے رکھ دیں گے. تو اس لیے مجھے تو نہیں کانفیڈنس ہے. اگر کانفیڈنس آئے گا وہ تبھی آئے گا کہ گلف کوآپریشن کاؤنسل کے ممبرز انڈیکیٹ کریں وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ، جس کا انہوں نے پہلی دفعہ ایک ہلکا سا اشارہ کیا ہے. یہ تو ایسے ہی کہ پاکستان پہ جو حملہ ہو گیا ہندوستان نے کیا اس 4 روزہ جنگ سے پہلے، ہم یہ کہے ہو بین الاقوامی برادری کیا کر رہی ہے، اسلامی دنیا ہماری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ بھئی بالکل نہیں آئے گی، پہلے پاکستان تو کچھ کرے نا. اب اگر جو سارے ملک اکٹھے ہوئے ہیں عرب اسلامک ورلڈ کے، ان کی ٹوٹل سمپتھیز ہیں. آف کورس فلسطینیوں کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں، قطر کے ساتھ بھی ہیں جس طرح اس پہ حملہ ہوا ہے. لیکن مجھ سے پہلے بھی لوگ پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ بھائی اگر وہ خود کچھ نہیں کریں گے تو اسلامی دنیا کیا کرے گی؟ لیکن انہوں نے انڈیکیشن کی ہے جو ایک اچھی بات ہے کہ جناب ہمارا جو کلیکٹیو میکنزم کا جو بھی سسٹم ہے وہ آپریشنل ہمیں آ سکتا ہے. نا ورڈز جو بڑے گول مول سے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ اشارہ ہے which is a good thing. رائٹ. تو قصوئی صاحب، یہ جو اسحاق ڈار صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ قطر کے بعد کیا پاکستان اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ نیتن یاہو ہر وقت یاد کریں پاکستان کو، بھارت بھرپور نیکسس میں شامل ہے اسرائیل کے ساتھ، سو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جائے؟ نہیں دیکھیے، پاکستان یہ تو نہیں کر سکتا کہ پوچھے یا نہ پوچھے ہم کہ ہم حاضر ہیں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، ایسی بات تو نہیں ہے. اگر جو پرائیویٹ بات ہوئی ہے وہ تو پبلک نہیں ہوئی، کیونکہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے جو پرائم منسٹر کی میٹنگ ہے اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے. مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے. جو پبلکلی بات آئی ہے اس میں جو ایک انڈیکیشن آئی ہے وہ ہے جی سی سی کی طرف سے which is a positive indication کہ بھئی ہم کچھ کرنے جوگے ہیں اور کر سکتے ہیں. Now that is important. کیا کریں گے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ مجھے نہیں کانفیڈنس ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ دوبارہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے وہی کام نہیں کریں گے جنہوں نے پہلے کیا ہے. ان کو کوئی اپنے کیے پہ پشیمانی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا تھا، ٹھیک کیا تھا، آئندہ بھی کریں گے. رائٹ. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کلیئرلی کہ نہیں بنے گی فلسطینی ریاست. کنسیڈرنگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں بہت سارے ممالک، اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی؟ نہیں، اس کو جو قطر کانفرنس از ویری کلیئر فلسطین کے اوپر، بالکل کلیئرٹی سے آیا ہے. اس میں پہلے تو اس کو اکیوز کیا گیا ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو ختم کرنا چاہتا ہے. پھر اس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو کی ممبرشپ سسپینڈ کی جائے. پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جایا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یورپین اسٹیٹس بھی اس کو جوائن کرتی ہیں، جیسے کہ انڈیکیشن ہے فرانس نے تو کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے. برطانیہ کی عجیب و غریب پوزیشن ہے کہ کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں. اگر برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گیا، بہت سے اور یورپین ممالک شامل ہیں، تو اس کی مورل ویلیو کے علاوہ ایک پریکٹیکل ویلیو کچھ بڑھ جائے گی. ہاں، ناقدین پھر بھی یہ کہیں گے کہ اس کا کیا اثر ہوا. اثر تب ہوگا کہ فرانس جیسے ملک اور یورپ کے اور ملک کہیں کہ بھائی اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں ڈیفنس ویپن بند کر دیں گے، تمہاری اوور فلائٹس بند کر دیں گے، خاص طور پہ ان جہازوں میں جس میں نیتن یاہو بیٹھا ہوگا، کیونکہ اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹس گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. اور جو گلف کے ممالک ہیں اگر وہ اپنی ریلیشن شپ ڈپلومیٹک توڑ لے تو وہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوگی. لیکن بہرحال نہ کچھ کرنے سے بہتر ہے
کہ یورپ کے ممالک جو ہیں ان کو ریکگنائز کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. سو 26 سپٹمبر کو پرائم منسٹر پاکستان نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے. کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی میٹنگ ہو جائے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. کتنی اہم ہوگی یہ میٹنگ؟ اچھی بات ہے اگر ہوگی. پاکستان کی بیک وقت چین اور امریکہ سے اچھے تعلقات ہونے، یہ ہمارا شروع سے ہی رہا ہے. یہ ہم ان کم ملکوں میں ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے. میں نے اپنے دور میں بھی یہ دیکھا تھا کہ جب ہمارے بہت اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے، ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے، تو ہمارے بہت قریب چین کے ساتھ تعلقات تھے. اور جو میجر ڈیفنس پروجیکٹس ہیں، JF-17 نیول فریگیٹس اور یہ سارے، اور الخالد مین بیٹل ٹینک جو چین میں بڑی نے ہماری معاونت کی، وہ اس وقت ہو رہے تھے. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹس اے گڈ تھنگ، ویو ڈن اٹ ان دا پاسٹ اینڈ وی کین ڈو اٹ انشاءاللہ ان دا فیوچر.